پیارے ساتھیوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک ایسے پلیٹ فارم کا تصور کریں جو کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکے، میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے امتحانی سوالات کے جواب دے سکے، ہماری ہدایت کے مطابق کہانی، نظم یا دفتری ای میل لکھ سکے اور کمپیوٹر پروگرامنگ کا کوڈ بھی بنا سکے۔ ہم یہاں مستقبل کی کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی کی، ایک امریکی مصنوعی ذہانت پر تحقیق کرنے والی کمپنی۔ جی ہاں، چیٹ جی پی ٹی ایک ویب پر مبنی چیٹ بوٹ ہے جو انسانی تقریر کو سمجھنے اور اس کا جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ چیٹ بوٹ اب تک یو ایس میڈیکل لائسنس امتحان، بار کا امتحان اور ایم بی کا امتحان پاس کر چکا ہے۔ یہ ویب سائٹ لانچ ہونے کے فوراً بعد اتنی مقبول ہوئی کہ اس نے صرف 2 ماہ میں 100 ملین صارفین کو عبور کر لیا۔ اس کے مقابلے میں ٹک ٹاک کو اس مقام تک پہنچنے میں 9 ماہ اور انسٹاگرام کو تقریباً 2.5 سال لگے۔ 2019 میں ٹیک مائکروسافٹ نے اوپن اے آئی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، جس کے بعد اب دونوں کمپنیاں مل کر کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح اوپن اے آئی نے ایک اور اے آئی ٹول بھی متعارف کرایا ہے جسے ڈال ای2 کہتے ہیں، جو صارف کی مخصوص تفصیل کے مطابق تصویر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نے صرف چند مہینوں میں انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک سنسنی پیدا کر دی ہے کہ اس نے گوگل جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دوستو، گوگل جو کہ الفابیٹ نامی کمپنی کا ذیلی ادارہ ہے، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت گوگل اپنے صارفین کو سرچ انجن سمیت 50 سے زائد مصنوعات اور خدمات فراہم کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود درجنوں سرچ انجنوں میں صرف گوگل کا حصہ تقریباً 90% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ پر ہر 10 میں سے 9 ویب سرچ گوگل کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ اس $1.2 ٹریلین کمپنی کو مائکروسافٹ کے چیٹ جی پی ٹی سے کیسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کی اس جنگ میں کیا چیٹ جی پی ٹی اور بائنگ کا پلیٹ فارم مستقبل میں گوگل کا متبادل بن سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ گوگل کا تعارف اور تاریخ۔ گوگل کی بنیاد 1998 میں رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد انٹرنیٹ پر مواد کو ترتیب دینا اور اسے صارف کی ضروریات کے مطابق تلاش کرنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوگل نے اپنا دائرہ کار وسیع کیا اور آج سرچ انجن کے علاوہ یہ کمپنی ویب براؤزرز، نقشے، آن لائن دستاویزات اور موبائل سافٹ ویئر سمیت متعدد خدمات فراہم کر رہی ہے۔ گوگل کا مالیاتی ماڈل اشتہارات کے ارد گرد مرکوز ہے، یعنی اس کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ صارفین کو اپنے اشتہارات دکھانے کے لیے کمپنیوں سے پیسے لینا ہے۔ اسی طرح جب ہم گوگل پر کوئی مواد تلاش کرتے ہیں تو گوگل ہمیں سب سے اوپر صرف ادا شدہ لنکس دکھاتا ہے۔ گوگل کا بنیادی مالیاتی ماڈل صارفین کی ضروریات کو ان کی تلاش کے ذریعے معلوم کرنا اور اس کے مطابق انہیں ٹارگٹ اشتہارات دکھانا ہے۔ فی الحال گوگل کی تقریباً 60% آمدنی ان اشتہارات سے آتی ہے۔ گوگل انٹرنیٹ پر موجود اربوں ویب سائٹس کا ریکارڈ رکھتا ہے اور یہ ہماری تلاشوں سے متعلقہ نتائج کو یکجا کرتا ہے اور ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی ضرورت کے مطابق معلومات تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ گوگل سرچ انجن فی الحال اوسطاً 8 بلین سے زیادہ سرچز روزانہ کرتا ہے اور 10 سالوں سے انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے گوگل سرچ انجن کا استعمال کم ہو جائے، گوگل کو بھی اشتہارات کم ملیں گے اور اسی طرح ان کی آمدنی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ نے ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں جن سے گوگل کی کمائی کم ہو سکتی ہے؟ صرف 8% مارکیٹ شیئر والا سرچ انجن حجم میں کہیں زیادہ بڑے سرچ انجن کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے کچھ بنیادی تصورات کو سمجھتے ہیں۔ چیٹ بوٹ اور زبان کا ماڈل۔ چیٹ بوٹ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو تحریری یا بولی جانے والی انسانی گفتگو کو سمجھنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتا ہے اور خود بخود اس کے مطابق جواب دینے کے قابل ہے۔ چیٹ بوٹ ٹیکنالوجی ان دنوں تقریباً ہر جگہ موجود ہے۔ گھروں میں اسمارٹ سسٹمز، خود کار میسیجنگ ایپس،
بینکوں اور دیگر بڑی کمپنیوں کے کسٹمر سروس سسٹم، اور گوگل، ایپل یا ایمیزون کے ورچوئل اسسٹنٹس بھی چیٹ بوٹ کے مختلف قسمیں ہیں، لیکن ان تمام چیٹ بوٹس کا استعمال مخصوص ایپلیکیشنز تک محدود ہے اور اس لیے ان کی مقبولیت بھی ایک بہت ہی محدود دائرے تک محدود ہے۔ تاہم اوپن اے آئی کے چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی نے بہت کم وقت میں کافی مقبولیت حاصل کی ہے اپنی منفرد فعالیت اور بے شمار ایپلیکیشنز کے ساتھ۔ چیٹ جی پی ٹی یعنی چیٹ پری ٹریننگ ٹرانسفر نیٹ ورک پر مبنی ایک جدید ترین لینگویج ماڈل ہے۔ نیورل نیٹ ورک مشین لرننگ ماڈل کی ایک قسم ہے جو انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے، جبکہ ایک زبان کا ماڈل سافٹ ویئر ہے جو کھربوں الفاظ اور معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائنز کیا گیا ہے۔ پچھلے الفاظ یا متن کی بنیاد پر ایک جملہ بنانے کے لیے اگلے لفظ کی پیشگوئی کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کی تربیت کتابوں یا ارد گرد سے ہوتی ہے اور پھر وہ اس تربیت کی بنیاد پر مختلف حالات اور واقعات پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اور گوگل سرچ انجن کا موازنہ، ایک وسیع رینج کو سمجھنے کے قابل اور خود بخود مصنوعی ذہانت کے ذریعے ان کا جواب دینا، اس کے ذریعے ہم مختلف موضوعات پر مضامین لکھنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تخلیقی تحریر، معلومات تک رسائی اور دیگر مسائل کو حل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صارف کی ضرورت کو سمجھ کر چیٹ جی پی ٹی کے پاس ویب سائٹس تک رسائی دینے کے بجائے ان کے سوالات کے جوابات خود بخود لکھنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے صارفین کم وقت میں اپنی متعلقہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں اس مقصد کے لیے ویب سائٹس پر موجود مواد کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ گوگل کے ذریعے کسی سوال کا براہ راست جواب دینا یا نیا لکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن گوگل یا دیگر سرچ انجنوں کے ذریعے تصاویر، ویڈیوز، تحقیقی مضامین اور دیگر مواد کو تلاش کرنا ممکن ہے، جو ابھی چیٹ جی پی ٹی میں ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ چیٹ جی پی ٹی کو ایک مخصوص ڈیٹا سیٹ پر تربیت دی گئی ہے، یہ صرف دستیاب معلومات کے مطابق ہی جواب دے گا۔ مزید یہ کہ چیٹ جی پی ٹی کو چونکہ انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، اس لیے اس کی معلومات محدود اور پرانی ہو سکتی ہے، اور اگر اسے باقاعدگی کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا تو ماڈلز اور گوگل سرچ انجن دونوں طاقتور ٹیکنالوجیز ہیں۔ اے آئی یا دیگر چیٹ جی پی ٹی مختصراً اپنی منفرد صلاحیتوں اور حدود کے ساتھ دونوں کے اپنے فائدے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے براہ راست متبادل نہیں ہو سکتے۔ مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ سرچ انجن کے صارف کا تجربہ گزشتہ 20 سالوں سے تقریباً ایک جیسا رہا ہے۔ بہت سی خامیاں ہیں اور انہیں بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مائکروسافٹ کے مطابق 40% لوگ سرچ انجن پر ویب سرچ کرنے کے بعد کسی بھی ویب سائٹ پر نہیں جاتے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ مزید یہ کہ صارفین کی جانب سے مخصوص پس منظر میں پوچھے گئے سوالات کا بھی سرچ انجن جواب نہیں دیتا، کیونکہ سرچ انجن صرف متعلقہ ویب سائٹس کا لنک فراہم کر سکتا ہے۔ مائکروسافٹ کے اپ ڈیٹ کردہ ایج ویب براؤزر میں بینک سرچ کے علاوہ 3 نئے فیچرز بھی ہوں گے۔ پہلے، جواب کا مطلب ہے ویب سائٹس کے لنک کے علاوہ صارفین کے سوالات کا جوابات دینا۔ دوسری، چیٹ کا مطلب ہے صارف کی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھنا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اور تیسرا، تخلیق کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت کے ذریعے نیا مواد تخلیق کرنا۔ مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے موجودہ سرچ انجن کی فعالیت کو بہتر بنایا ہے، لہٰذا مائکروسافٹ کا براؤزر ایج اب مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر کام کرے گا۔ اسی طرح ویب تلاش کی ضرورت کے بغیر سوالات کا جواب براہ راست دیا جا سکتا ہے۔ صارف کے سوالات کو بات چیت کے انداز میں سنبھال کر تلاش کے تجربے کو زیادہ صاف اور درست بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیٹ کا آپشن بھی ہے بہت ساری معلومات تک رسائی حاصل کر صارفین کے لیے اپنی مطلوبہ معلومات کو تلاش کرنا آسان بناتا ہے، اور مسلسل اپ ڈیٹ کے ساتھ نیا تخلیق کردہ مواد بھی مستند ہوگا اور انٹرنیٹ سے منسلک ہوگا اور مخصوص تناظر میں پوچھے گئے سوالات کے بہتر جوابات فراہم کرے گا۔ دوستو، مائکروسافٹ کے پاس مصنوعی ذہانت کی اس جنگ میں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن گوگل کے پاس کھونے کے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ گوگل کی زیادہ تر آمدنی اس کے سرچ انجن پر منحصر ہے۔ اس کے استعمال میں ایک چھوٹی سی کمی بھی گوگل کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ سرچ انجن کے ناظرین کی تعداد میں 1% کمی کا مطلب ہے گوگل کو $2 بلین کا نقصان۔ اگر گوگل سرچ انجن کے بجائے زبان کا ماڈل اپناتا ہے، ادا شدہ لنک سے اس کی آمدنی میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ویب سائٹس اور
کمپنیاں جو گوگل کو ادائیگی کرتی ہیں ویب سائٹس کا لنک سرچ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اب نئے ماڈل میں گوگل ویب سائٹس کے لنک فراہم کرنے کے بجائے خود بخود ان کے سوالات کے جواب دے گا۔ لہٰذا اب اشتہارات میں کمی کی وجہ سے جب تک کوئی نیا مالیاتی ماڈل سامنے نہیں آتا، سرچ انجنوں کا زوال دراصل گوگل کا زوال ہوگا۔ دوستو، چونکہ مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے، اس ٹیکنالوجی کے منفی پہلوؤں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، جبکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اسی طرح ڈال E2 کے ساتھ بنائی گئی تصاویر اخلاقی، قانونی اور سماجی مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ مصنفین، کالم نگاروں، مواد کے مصنفین اور کسٹمر سروسز اور کمپیوٹر پروگرامنگز کی ملازمتیں ان AI ماڈلز کی وجہ سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے باعث بعض قسم کی ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کے منفی استعمال کو روکنے کے لیے اور صرف مثبت استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے۔ AI، گوگل اور مائیکروسافٹ کے درمیان یہ جنگ کون جیتے گا، اور کیا مصنوعی ذہانت کا مستقبل انسانوں کے لیے مفید یا تباہ کن ہوگا؟ ہمیں کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔